بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے اور جماعت نام اردو کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور جو شفیق الرحمان نے لکھا ہے اس کی ہم بلند خوانی کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوا، بلبل اور بھینس اس کی بلند خوانی ہم نے کر لی ہے، اور آج ہم الو سے بلند خوانی شروع کریں گے۔ اور بچوں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سبق کا چونکہ خلاصہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے، اس لیے آپ نے ہر ایک چیز کے بارے میں 2-4 بڑی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ کہتے ہیں کہ الو اگرچہ برداشت بھی اس میں بہت ہے، عقل مند بھی بڑا ہے، لیکن بیچارہ ضرب المثل بن چکا ہوا ہے الو ناسمجھی کے معاملے میں، اس لیے کہتے ہیں وہ الو ہی ہے، اسے اس سے زیادہ کوئی کچھ سمجھتا نہیں۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ وہ کہتے ہیں الو کی وجہ سے کھنڈر نہیں بنے، کھنڈر تو کسی اور وجہ سے بنے۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدعا ہو۔ فطری اللہ تعالیٰ کی بنائی چیزوں کا ضرورت سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو تو الو کی تعریف کرے گا، ورنہ اس بیچارے کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ روزمرہ کے الوؤں کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغد، اور چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح جتنا کہ آپ کا، یعنی کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ میں شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے زیفام سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ تو گویا الو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ چالاک جو پرندے ہیں ان میں یہ اپنی چالاکی کی وجہ سے زیادہ محترم ہے، بلکہ خاموشی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خاموش رہتے ہیں اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنے عقل مند ہیں۔ الو بھی ایسا ہی ہے۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جوں ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی۔ بھئی ہلکا پھلکا مذاق بھی بچو۔ تو الو کے بارے میں کیا کہا بھائی بچو؟ الو کے بارے میں کہا کہ الو اگرچہ بڑا بردبار اور دانش مند ہے، لیکن ہے الو۔ گویا کہ اس کے بردبار اور دانش عقل مندی کو کوئی مانتا نہیں۔ کہتے ہیں وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ الو ایسا ہے کہ جہاں رہتا ہے وہاں کھنڈر بن جاتے ہیں، بلکہ کھنڈر کسی اور وجہ سے بن جاتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ الوؤں کی قسمیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن 20 قسمیں، لیکن کہتے ہیں میرے خیال میں الو کی کوئی قسم بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ الو تو الو ہی ہے۔ تو ایک الو ہے جس کو بوم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے جس کو چغد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سائز کے اعتبار سے قسمیں، اور اس سے بڑی کوئی قسم نہیں۔ پھر الو کے بارے میں کہا کہ دن بھر آرام کرتا ہے، رات کو ہو کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا مصلحت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو تو ہی تو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر یہ تو ہی تو کہتا ہے تو وہ میں کہنے والوں سے بہت اچھا ہے۔ اور باتونی پرندوں میں الو کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ چپ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عقل مند ہے جو بولتا ہی نہیں، پتہ نہیں جب بولے گا تو کیا بولے گا۔
تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ الوہوں کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ تو بھائی بچوں، اس کے بعد ہے بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں، ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا، لیکن ہوتا ایسا نہیں۔ بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ یعنی مزاج بلی کا یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی یہاں نہ ہو، میں اکیلی کھاتی پیتی رہوں۔ سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدائی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک مذاق کر رہے ہیں۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت، دشمنی مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ کتے کو اسی لیے برا سمجھتی ہے نا، اور کتا بھی اسے سمجھتا ہے۔ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی، یعنی چوہوں سے کم تنگ کرنے والی چیز بلی بھی نہیں ہے۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوتی ہیں، دبلی پتلی اور خوبصورت۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے، یعنی وہ سوئی لگتی ہے، ہوتی دراصل نہیں۔ اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا، ظاہر ہے باز پرس تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ایک ہی گھر میں سال ہا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ تو بھائی بچوں، یہ مزید حماقتوں سے لیا گیا ہے یہ سبق۔ اب بلی کے بارے میں آپ دیکھ لو کیا کہہ رہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بلیوں کی کئی قسمیں، الو کی 20 بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں جو بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں نا، دراصل ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی وہ بھی قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بلی جس گھر میں رہتی ہے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے چاہتی ہے، یہ بلی خواہ مخواہ، حالانکہ خواہ مخواہ نہیں چاہتی، بلکہ وہ لالچی ہوتی ہے اور اس کے کیونکہ قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں اس لیے چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال بھر میں ایک بلی سدائی جا سکتی ہے، مگر سدائی بلی کا نتیجہ صرف ایک سدائی بلی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب بھی دودھ سامنے آئے گا یہ ضرور پیے گی، اس کا سدانا اس کام میں نہیں آ سکتا۔ بلی اور کتے کی رقابت بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ بلی نہیں چاہتی کہ کوئی وفادار ہو، انسان کا کوئی وفادار اس گھر میں رہے۔ کہتے ہیں کہ چند بلیاں اگر گھر میں ہوں تو چوہے تو سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ بلیاں باقی رہیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح چوہے تنگ کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ بلیاں تنگ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں بلی دوپہر کو سو جاتی ہے، لیکن بسا اوقات سوئی ہوئی اٹھ کے بھاگ جاتی ہے، یعنی سوئی ہوئی ہوتی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اس سے باز پرس کی جائے تو وہ خفا ہوتی ہے، تو خفا تو ہونے بھائی، اس لیے کہ ہر ایک ہوتا ہے۔ لو بھائی بچوں، اب آپ نے اس سبق کا خلاصہ کس طرح، ایک بلی، ایک الو، ایک بھینس، ایک بلبل، ایک کوا، کتنی ہوگی؟ 5 چیزیں۔ پانچوں کے بارے میں اگر آپ نے 3 باتیں بھی یاد رکھیں تو یہ آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے مثلا دیکھو کوا، اس میں ہر کہا کہ سب سے پہلے تو کہا کہ کوا گرامر کے روح سے ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ صبح کہتے ہیں کہ موڈ خراب کر دیتا ہے، اور موڈ خراب ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص یہ بات نہیں ہے کہ یقیناً کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کوے کالے ہوتے ہیں، اور جو میدانی کوے ہوتے ہیں وہ ذرا ان میں سفیدی مائل ہوتے ہیں، لیکن پہاڑی کوے بالکل کالے ہوتے ہیں اور ذرا جسامت میں بڑے۔ کہتے ہیں کہ اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ پھر یہ باورچی خانے کے پاس رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اٹھاتا اور پھینکتا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کوے جب بارش ہوتی ہے تو خوب نہاتے ہیں،
نہانے کا مطلب کیا، یعنی خوب اپنے اوپر بارش میں پھرتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے صحت بھی خراب ہوگی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم بہت سارے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب یہ اٹھتا ہے کہ بالکل چونچ کی سیٹ پہ اور یوں لگتا ہے جیسے شرط لگا کے اڑ رہی ہوں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کبھی بھی آپ سے نالاں ہیں۔ پھر اس کے بعد بھائی بچوں، بلبل کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی بلبل روایتی پرندہ ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن وہاں جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کہیں بھی نہیں پایا جا رہا سوائے پاکستان میں، سوائے ہمالیہ کے پہاڑ کے دامن میں، اور وہاں شاعر نہیں جاتے، اور جو شاعر ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط بتا رہے ہیں۔ اور اس بلبل گاتا ہے، اور اس کے گانے کی وجہ اس کی غمگین زندگی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی اچھا ہے، اس لیے کہ دوسرے گانے والے اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ 100 ہزار طرح کے بہانے کرتے ہیں، اور یہ بہانے نہیں کرتا بلکہ اسے چپ کرایا جائے تو فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھینس کے بارے میں کہا بھائی بچوں کہ بھینس خوش طبع اور موٹی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھینسوں کے قسمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اور کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوتی۔ بھینس جب آ رہی ہو جا رہی ہو نہیں پتہ چلتا جا رہی ہے یا آ رہی ہے، گویا اس کا منہ اور اس کا پچھلا حصہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھینس ہمارے بغیر رہ لے گی لیکن ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، گویا کہ ہم دودھ پیتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس اس کا ایک ہمسر جانور گائے ہے، گائے پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پہاڑی ترین علاقوں میں بھی، اور کیٹو پر بھی، اور کیٹو پر نہیں بچوں کیا بتایا تھا اچھا، تو پہاڑی ترین یعنی ٹھنڈے ترین علاقوں میں جیسے سکردو گلگت وغیرہ بھی، لیکن وہاں اسے سرخ گائے کہتے ہیں اور یہاں اس کو ہم گائے کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھینس ایسی ہے کہ یہ یہاں گرم اور میدانی علاقوں کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھی بچوں الو کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ الو بڑا دانشور ہے، لیکن پھر الو ہے وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈرات میں رہنا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کھنڈرات بن گئے، بلکہ وہ پہلے سے کسی اور وجہ سے کھنڈر بندے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو روزمرہ الو ہے اس کو بوم کہتے ہیں، اور اس سے بڑا ہو تو جغت کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی الو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دن بھر آرام کرتا رہتا ہے، رات کو ہو کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو اس کا ہو کرنا یہ کیا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے، اگر تو کرتا ہے تو یہ تو پھر ان لوگوں سے بہت اچھا ہے جو میں کرتے رہتے ہیں، گویا متکبرین سے یہ بہت اچھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماتا الو اپنے ننھے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے تو پھر وہ انہیں نکال دیتی ہے، گویا وہ ان کے ابا سے نفرت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ الو اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں، الوؤں کو برا بھلا کہنا کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے، کیونکہ الوؤں نے اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا ہے، انہوں نے کوئی اللہ سے درخواست تھوڑی کی تھی کہ ہمیں الو بناؤ۔ اس کے بعد پھر بلی کے بارے میں کہا کہ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کی قسمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں ان کی قسمیں بتانے والے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اسے یہ بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو گویا وہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے، یعنی بلی بالکل یہ چاہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں اور کوئی یہاں نہ ہو۔ پھر کہا کہ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، لیکن بلی کے سدھانے پر جو محنت آپ نے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بلی ہی بس حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ بلی ویسے ہی رہے گی۔ کہتے ہیں جس طرح دوسرے دودھ پلانے والے جانور ہیں، یہ دودھ پینے والی ہے، اگر سدھائی ہوئی بھی ہو تو یہ اگر دودھ باہر ہے تو بھی پی جائے گی، کفل میں ہے تو بھی پی جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر بلیاں گھر میں کئی ہوں تو چند ہوں تو وہ چوہوں کو تو ختم کر دیں گی، لیکن چوہوں کو ختم کرنے کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ بلیاں ان سے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں اور رات تک انتظار نہیں کرتی، بعض اوقات بظاہر سوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے، اس سے باز پوس کی جائے تو ناراض ہوتی ہے، کیونکہ باز پوس کرنے سے تو ہر ایک ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بچوں ہے اس کا خلاصہ، یہ آپ نے انشاءاللہ کل تیار کرنا ہے، اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔